بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 98 اور آیت نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ فنادته الملائکہ، پس زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے آواز دی، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ، کیا آواز دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بیحییٰ، بیٹے یحییٰ کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحسوراً، پاک باز ہوگا، ونبیاً، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی زکریا علیہ السلام کی کفالت میری مریم زکریا علیہ السلام مریم کی نگرانی کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تھے تو وہاں طرح طرح کے پھل دیکھتے تھے۔ ایک دن پھل کو دیکھا تو کہہ اٹھے، اے مریم، یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ دیتا ہے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، بظاہر دنیاوی اسباب تو میرے بھی ختم ہو گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، دنیاوی لحاظ سے اب اولاد کا ہونا ناممکن ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے مریم کو بے موسم پھل ملے ہیں تو میرے دل کے اندر بھی خواہش ظاہر ہو گیا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے۔ انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں نورینہ بیٹا عطا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار دنیاوی اسباب تو سارے ہے نہیں، یہ چیز مجھے کیسے مل سکتی ہے، کوئی سبب نہیں۔ جس طرح کل ہم نے پڑھا ہے اللہ جب دینے پہ آتا ہے نا، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب پھر خود بخود پیدا ہو جاتے، بندے کی سوچ بھی نہیں ہوتی، بندے کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا جہاں سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان اگرچہ دنیاوی اسباب سارے ختم ہو جائے پھر بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ دیتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مریم کو بے موسم پھل دیے، صحابہ اکرام میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ غزوہ بدر کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ 10 صحابہ اکرام کا ایک لشکر تیار کیا چھوٹا سا، اور ان کو کافروں کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ جب یہ 10 صحابہ اکرام جاسوسی کے لیے گئے، کافروں کو پتہ چل گیا، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، ان کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، 7 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ اکرام تھے وہ کافروں کے قیدی بن گئے۔ جب 3 قیدی بنے تو کافروں نے قیدی بنانے کے ساتھ ہی ظلم شروع کر دیا، ایک نے مزید مزاحمت کی اور شہید ہو گیا، 2 بچ گیا۔ ان 2 میں ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر وہ مکہ میں لے گئے، مکہ میں لے جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں جو قریش کے سردار تھے حارث، اس کو قتل کیا تھا۔ اب حارث کے بیٹوں نے خبیب کو خرید لیا اور اس پر بڑا ظلم کیا، مہینوں اسے اپنے گھر میں رکھا، بہت بڑا ظلم کرتے تھے اس پر۔
بالآخر ایک دن انہوں نے اس کو بلایا اور اس کو شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کی داستان بڑی دردناک ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ان کا ہر عضو کاٹا گیا تھا، جسم کا ایک ایک عضو ان کا کاٹ دیا تھا حارث کے بیٹوں نے، چونکہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شہید ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھیں، اور یہ سنت آج تک چلتی آ رہی ہے کہ شہادت سے قبل انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ میں 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں، ان کو اجازت ملی تھی۔ یہ سب سے پہلے صحابی جو ہیں وہ یہی ہے۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے سعد بن عامر، وہ کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دن ان سے پوچھا بھی تجھے کوئی بیماری ہے، کھڑے کھڑے گر جاتے ہو؟ کہا بیماری مجھے کوئی نہیں، میں صحت مند ہوں، ہٹا کٹا ہوں۔ پھر گرتے کیوں ہو، غشی کیوں آ جاتی ہے، بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا مجھے خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اس مجمع میں بھی کھڑا تھا، اس وقت میں کافر تھا لیکن میں بھی کھڑا تھا جب وہ خبیب کا ایک ایک عضو کاٹ رہے تھے۔ جب وہ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں نا تو میں گر جاتا ہوں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خبیب تھے نا، جب ان کو حارث کے بیٹوں نے اپنے گھر میں باندھا ہوا تھا تو حارث کی بیوی بیان کرتی ہے کہ میں خبیب کو دیکھتی تھی بے موسم پھل یہ کھاتا تھا۔ حالانکہ مکہ میں ویسے ہی کوئی باغات تو ہے نہیں، لیکن مکہ میں پھل آنے کا بھی ایک موسم ہوتا تھا۔ تو میں نے دیکھا انگوروں کا تازہ خوشہ اس کے ہاتھ میں یہ کھا رہا ہے، حالانکہ مکہ میں انگور تھے ہی نہیں، نہ انگور آنے کا کوئی موسم تھا۔ تو میں دیکھتی تھی خبیب کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل کھلاتا تھا۔ تو اللہ نے صرف مریم کو نہیں کھلائے، اوروں کو بھی اللہ نے کھلائے، خبیب رضی اللہ عنہ کو بھی کھلائے۔ اور اللہ آج ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے چیزیں عطا کر سکتا ہے، بس یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اگر ہمیں اسباب نظر آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں آتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ امید رکھیں۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو بغیر اسباب کے دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلی، اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے، مریم کی کرامت، خبیب کی کرامت ہے۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں، کرامات کا انکاری کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ تو پھر بھی نیچے ہیں۔ انبیاء کی بات کر لیتے ہیں۔ انبیاء بھی اپنے جو معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے، وہ اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتے، نہ اولیاء اپنی کرامت اپنی مرضی سے دکھا سکتے ہیں۔ اولیاء بھی کرامت اسی وقت دکھا سکتے ہیں جب اللہ دیتا ہے، اور انبیاء بھی معجزات اسی وقت دے سکتے ہیں، دکھلا سکتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر اس بات کی مزید وضاحت ہے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ انبیاء کہتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، ہم معجزہ نہیں دکھا سکتے، اللہ کا حکم ہوگا پھر۔ اور اچھا کرامت بھی پھر ایک، اگر ایک اللہ نے کرامت دی ہے تو وہ ایک ہی دکھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اب یہ ولی مشکل کشا بن گیا۔ اب خبیب رضی اللہ عنہ کو کرامت اللہ نے دکھلائی، وہ انگور بے موسم انگور کھا رہے تھے، لیکن وہ قید سے آزاد نہیں ہو سکے۔ یہ بھی تو تھا نا، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت دکھائی ہے تو وہ قید سے آزاد بھی ہو جاتے، لیکن آزاد نہیں ہوئے، وہ پکڑے رہے۔ تو کرامت جو اللہ نے دکھانی ہو اللہ وہی دکھاتا ہے، اس سے آگے یہ خود بخود نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اگر دنیا میں کسی کی کرامت دیکھ بھی لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ولی بن گیا، اب یہ مشکل کشا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس جاؤ اور سارا وہ مجمع لگا لو، اس کا مطلب یہ قطع نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ معجزات بھی دکھلاتا ہے انبیاء کے ہاتھوں میں، اور اللہ اپنے اولیاء کے ہاتھوں میں کرامات بھی دکھاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کے بعد یہ ہے، جس طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ہمیں بھی پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا چاہیے۔ تو بہرحال زکریا علیہ السلام نے دعا کی، مایوس نہیں ہوئے۔ ہمارے لیے یہاں ایک اور بڑا اہم سبق ہے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں ہم کسی کے گھر جائیں، کسی کی دکان پہ جائیں، ہم دیکھیں وہ بڑی نعمتوں میں ہے، باہر گاڑی بھی کھڑی ہے، کوٹھی بھی عمدہ ہے، پوری ٹھاٹ باٹ ہے، ہمارے ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اب دیکھو نا، ایک چیز جو زکریا علیہ السلام نے دیکھی، مریم کا دروازہ کھولا، آگے طرح طرح کے پھل پڑے۔ ہم کسی کے گھر میں چلے جائیں، فریج میں طرح طرح کے پھل پڑے ہوں، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟
ہمارے مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو سارا حرام کا ہی ہے، اتنا کچھ ملا ہوا ہے. ہماری سوچ ہی منفی بن جاتی ہے فوراً. ہم کہتے ہیں یہ تو ہوگا ہی حرام کا، حلال کی کمائی سے تو ملتا نہیں ہے. اچھا اگر یہ نہ سوچے تو ہم یہ سوچتے ہیں اچھا اس کو اتنا کچھ مل گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا. فوراً اللہ پہ شکوہ، اللہ مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، اس کو سارا کچھ دیا ہوا ہے. ہمارا یہ باتیں ہوتی ہیں. یا پھر ہم جلنا شروع کر دیتے ہیں اس کو کیوں یہ ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. اب زکریا علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے دیکھا مریم کو طرح طرح کے پھل ملے ہوئے ہیں، انہوں نے فوراً اللہ سے اپنی دعا کی ہے، اللہ مجھے بیٹا چاہیے وہ دے. تو آپ کسی کے ہاں نعمتیں دیکھتے ہیں، فراوانی نعمت دیکھتے ہیں، اس کی کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، جو بھی ہے، آپ اللہ سے اپنا مانگیں. اللہ اس کو بھی دیا ہے، اللہ مجھے بھی دے دے. چیز ہے کہ ہم جو مایوس ہو چکے ہیں، ہماری مایوسی ختم ہو، ہم مزید شکووں پہ اتر آتے ہیں. مایوس تو ہم پہلے ہی ہوتے ہیں، مزید شکوہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھیں، مثبت خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اے اللہ اس کو بھی دیا ہے، اے اللہ مجھے بھی دے. جو کام زکریا علیہ السلام نے کیا، انبیاء کی جو سنت ہے، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے ہاں نعمت دیکھ کر شکوے شکایتوں پر جو ہے وہ اتر آئے. دوسری یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بھی بات بڑی چلتی ہے. کیا؟ اچھا بچے کو مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا. اچھا ایک ہی بچہ ہے، ہم بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاں بنائیں. کیوں؟ یہ اچھی کمائی کرے گا، نوکری مل جائے گی. ڈاکٹر بن جائے گا تو اچھی کمائی کر لے گا. مولوی بنایا تو کھائے گا کہاں سے؟ اب یہ مریم کی والدہ نے اپنے بچے کو مولوی بنانے کے لیے مسجد میں بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہاں سے کھائے گا. انہوں نے دین کے لیے وقف کیا ہے. اللہ ان اللہ یرزق بغیر، اللہ رزق دے رہا ہے، بغیر حساب دے رہا ہے. تو اللہ دیتا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ ڈاکٹر بناؤں گا تو یہ اچھی کمائی کرے گا، مولوی بنا دیا تو کہاں سے کھائے گا. مولوی بھی کھا کر ہی سوتے ہیں، اللہ ان کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں، دین کی تعلیم دیں، اور یہ مت سوچیں کہ کھائے گا کہاں سے. کھلانے والا مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ بندے کسی کو کچھ نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے. اللہ رزق سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، رزق سے مراد سکون بھی ہوتا ہے، آرام بھی ہوتا ہے. آپ کا بیٹا لاکھوں کما لے، زندگی میں سکون نہیں تو ان لاکھوں کا کیا فائدہ ہے. تو اللہ دیتا ہے. تو مریم کی والدہ نے مریم کو وقف کر دیا تھا اور اللہ نے کھلایا. یقین تھا نا اللہ نے کھلا دیا، تو آپ یقین رکھیں اللہ ضرور کھلائے گا. انہوں نے یہ دعا کی، فنادتہ الملائکہ، پاس فرشتہ کھڑا تھا. انہوں نے فوراً خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آ گئی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بیٹا یحییٰ دے گا. وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اسی محراب کے اندر کھڑے تھے. اسی محراب میں وہ کھڑے تھے، یعنی تنہائی میں کھڑے تھے. وہ جس طرح پہلے میں نے بتایا نا عبادت کی مخصوص جگہ ہوتی تھی، اس کو محراب کہتے تھے. تو تنہائی میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے. تنہائی میں رب کو پکارے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تنہائی میں پکاریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پکار جو ہے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، بیٹے کی خوشخبری دے دی، اور آگے مزید کیا دیا؟ فرمایا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہے. قرآن کے دوسرے مقام پر آیا، اس جیسا نام پہلے دنیا میں نہیں تھا. نمبر 2، مصدقاً بکلمۃ من اللہ ہوگا، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام، کلمۃ من اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. سیداً سردار ہوگا، وحسوراً نیک ہوگا. حسور کہتے ہیں پاک باز کو، یعنی اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، پیدا ہونے والی ہستی ہے، یہ پاک باز ہوگا، گناہوں سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، اور یعنی فحاشی سے بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوگا. ونبیًّا، اور نبی بھی ہوگا. من الصالحین، نیک لوگوں میں سے ہوگا. اب یہ کتنے اوصاف ہیں، پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بیٹا دے دیا، یہاں تک نہیں رہا. اللہ فرما رہے ہیں اللہ بیٹا بھی دے گا، پاک باز بھی دے گا، نیک بھی دے گا، صالحین بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا. اتنی ساری خوبیاں کیوں؟ پیچھے دعا ہے. زکریا علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. انہوں نے کہا تھا ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ بیٹا چاہیے. پاکیزے کی دعا مانگی ہے، اللہ نے پاکیزہ دیا بھی ہے. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اولاد نہیں، پاکیزہ اولاد کی دعا مانگا کریں، نیک اولاد کی دعا مانگا کریں. نیک اولاد کی دعا مانگیں گے نیک ہوگا.
اب زکریا علیہ السلام نے نیک مانگا، اللہ نے نیک دیا ہے۔ اگر صرف آپ اولاد ہی مانگتے رہیں، نیکی، رب حب لی من الصالحین کے الفاظ بھی ہیں قرآن، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں نیک اولاد کی مانگا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نیک اولاد کی مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بردبار، خود بھی بردبار تھے، اللہ نے بیٹا بھی بردبار دیا۔ تو زکریا علیہ السلام خود بھی نیک تھے، نیکی کی دعا کی، نیک بیٹا مانگا، اللہ نے نیک بیٹا دیا بھی، اور ساتھ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا۔ اس لیے ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اپنی نیک اولاد کی، اور جو اولاد موجود ہے ان کے حق میں بھی نیکی کی دعا کیا کریں، اے اللہ جب میری اولاد موجود ہے اس کو بھی نیک بنا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں ضائع نہیں کرتا۔ آپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ دیا کریں، اولاد کے حق میں دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا پتہ نہیں ہے کب اللہ آپ کی دعا قبول کر لے اور اللہ آپ کے بیٹے کو صالحین میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔